زناکاری آج بالکل سستی ہو گئی. آدمی 10 روپے میں زنا کر رہا ہے, ایک ڈبے مٹھائی میں زنا کر رہا ہے, لیکن شادی میں 1 کروڑ روپے لگیں گے. جبکہ حضور نے شادی کو اتنا سمپل بنایا تھا کہ صرف 2 گواہ کے سامنے ایجاب قبول ہو جائے, بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. رات میں نکاح طے ہو, رات میں ایجاب قبول ہو جائے. دن میں رشتہ طے ہو, دن میں ایجاب قبول ہو جائے, دن میں ایجاب قبول ہو جائے. صرف 2 لوگ گواہ رہیں, 4 لوگ موجود رہیں, نکاح ہو. پرانے کپڑے میں نکاح ہو جائے گا, بغیر کسی باراتی کو کھانا کھلائے نکاح ہو جائے گا. لیکن اب دیکھ لیں صاحب, جب تک کپڑا خریدنے کا پیسہ نہ ہو نکاح نہیں ہوگا. جب تک صاحب مہندی کی رسم کے کپڑے نہیں جائیں تب تک صاحب شادی نہیں ہوگی. جب تک لڑکی کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی. جب تک لڑکے کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی. لڑکے کو نوکری ملے گی تب شادی ہوگی. شادی کی عمر ہے 18 سے 20 سال. اب شادی نوکری ملے گی اس کو 38 سال میں, شادی ہوگی 40 سال میں. یعنی اب وہ بڑھاپے کے قریب شادی کرنے جا رہا ہے. اس 20 سال کے اندر میں اگر لڑکے سے خطا ہو گئی, لڑکے کا پاؤں پھسل گیا, وہ طوائف کے کوٹھے پہ چلا گیا, تو بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ جوان ہونے کے بعد اگر نکاح میں تاخیر ہوئی, اس تاخیری نکاح کی وجہ سے بچہ بچی کا پاؤں پھسل گیا, ماں باپ اس جرم میں شریک سمجھے جائیں. زنا کرے لڑکی مجرم ہو باپ, زنا کرے لڑکا مجرم ہو باپ. جرم کیا ہے؟ شادی میں لیٹ کرنے کا. جرم کیا ہے؟ شادی میں تاخیر کرنے کا. اسی جرم کی وجہ سے آپ اس گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے. یہ بتائیے مجھ کو 40-45 سال میں جب شادی ہوگی, 50 سال کے بعد تو بڑھاپا آ جاتا ہے. اب 5 سال ہی وہ بچہ اب شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہ پائے گا, جبکہ جو آدمی 18 سال میں شادی کر لیا, اس کی عمر 45 سال پہنچتے پہنچتے اس کا بیٹا 25 سال کا ہو گیا. اب اس کی بیٹی صاحب جوان ہو گئی, اب یہ خود جوان ہے, بیٹا اس کا پارٹنر بن گیا. اب یہ دونوں مل کر کے کمائے گا, دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دولتیں کمائے گا, زیادہ خوشحال رہے گا. اس لیے کہا کہ جلدی سے شادی کر لے تاکہ تیرے بچے پارٹنر تیرے ہو جائے, تاکہ تیری بیٹی جوان رہے اور تو بھاگ دوڑ کر کے اس کی شادی جلدی سے دلا دے. ورنہ شادی ہوگی 45 سال میں, آپ ہوں گے 60 سال کے بستر پہ پڑے ہوں گے موت کے قریب. اس وقت آپ کا بچہ 20 سال کا 18 سال کا ہو رہا ہوگا. لڑکی ہوگی تو پھر ایک شادی کا ٹینشن لے کے دنیا سے آپ جائیں گے. لڑکا ہوگا تو اس لڑکی کی آوارگی, اس کی ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے. سارا کام دنیا میں الٹا پلٹا ہو رہا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں ریلوے اسٹیشن پہ, کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسجد نہیں ہے, یہ پلیٹ فارم ہے, آپ یہاں نماز نہ پڑھیں. اسی پلیٹ فارم پہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے مستیاں کر رہا. کوئی پولیس والا بولنے کو تیار نہیں ہے, کوئی نہیں بولتا ارے صاحب یہ پلیٹ فارم ہے, یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے, یہ پلیٹ فارم ہے, یہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے. یہ اگرچہ آپ کی بیوی ہے مگر بیوی ہے تو آپ کے لیے آپ کا گھر ہے, یہ پلیٹ فارم ہے, یہاں ہزاروں لوگ سفر کر رہے ہیں. میں نماز پڑھوں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے, مسجد نہیں ہے. اب وہ زنا کرے تو کوئی بولنے والا نہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے, یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے. کیا کہا حضور نے؟ عقلیں چھین لی جائیں گی, عقلیں چھین لی جائیں گی. دنیا ہندوستان میں جب نمازی بڑھیں گے تو کرائم گھٹے گا, نمازی بڑھیں گے تو غرور گھٹے گا, نمازی بڑھیں گے تو حرام خوری گھٹے گی, نمازی بڑھیں گے تو شراب نوشی گھٹے گی, نمازی بڑھیں گے تو زناکاری گھٹے گی. آج ہر قدم قدم پہ زناکاری ہے, قدم قدم پہ شراب نوشی ہے, قدم قدم پہ صاحب بڑے بڑے گھوٹالے ہیں. جو منتری کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ گھوٹالہ کر رہے ہیں صاحب, جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں, ڈی ایم اس کو گھوٹالے میں ملوث ہے, ایس پی وہ گھوٹالے میں ملوث ہے. ہمارے پورنیہ کا ایک ڈی ایم, بہت بری سزا اس کو گورنمنٹ نے دی صاحب, تنخواہ اس کی 2 لاکھ روپے مہینہ ہے, کروڑوں روپے غیر قانونی ڈھنگ سے وہ کما رہے ہیں. صرف ایک نہیں بلکہ ہزاروں آفیسر. تو میں کہتا ہوں حکومت ہند سے صاحب آپ کے آفیسر گردن تک رشوت میں دھسے ہیں, اس کے خلاف کوئی آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے, آپ کے نیتا اس کے خلاف نہیں بول رہے ہیں صاحب. کورٹ میں زنا ہو رہا ہے, آپ اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے ہیں. آر پی ایف کے جوان, ریلوے پروٹیکشن فورس, یہ صاحب ایک سفر کرتی ہوئی لڑکی کے اسی کمرے میں گھس کر کے اس کے ساتھ دست درازی کر رہا ہے صاحب, اس کے عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے, آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں. اب ہم جانتے ہیں نہیں بول پائیں گے, چونکہ کلکتہ میڈیکل کالج میں جو زناکاری ہوئی سارا ہندوستان جان رہا ہے, ساری دنیا تھرا رہی ہے. ایسا نہیں کہ جہاں نقاب ہوگا اسی کو جھانک جھانک کے دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے. ابھی ایک ڈاکٹر
ڈاکٹر بول رہا تھا کہ صاحب آپ کی عورتیں نقاب کیوں پہن رہی ہیں؟ چونکہ جو چیز ہڈن پوشیدہ رہتی ہیں لوگ اس کو بار بار دیکھتا ہے، اور جب وہ اوپن رہیں گی تو لوگ نہیں دیکھے گا۔ میں کہتا ہوں صاحب یہی آپ کا فارمولا ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہزاروں تجربہ میں نے کیا ہے کہ جہاں لڑکیاں اوپن گھوم رہی ہیں، جو دکاندار روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھتا، میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا ہے، روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہر آنے والی لڑکی پہ وہ گہری نظر ڈالتا ہے، نگاہیں گاڑ کے دیکھتا۔ ایسا نہیں کہ 2-4-10 دن دیکھا جی بھر کے آپ نہیں دیکھے گا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے دنیا میں کہ 5 دن کھا لیا تھا اب پھر کھانے کو اب جی نہیں کر رہا اب نہیں کھائیں گے، اب آج دن بھر پانی پی لیا تو اب 10 دن تک پانی نہیں پیئیں گے۔ نہیں، کھانے کی خواہش ہے اور جب تک آدمی زندہ ہے تب تک کھائے گا۔ پانی پینے کی خواہش ہے، جب تک دنیا میں زندہ رہے گا بندہ تب تک پانی پیے گا۔ جس طرح پانی پینے کی خواہش زیادہ پانی پینے سے ختم نہیں ہوتی، کھانا کھانے کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی، اسی طرح مردوں کے دلوں میں عورتوں کی چاہت ہے، اسی طرح عورتوں کے دل میں مردوں کی چاہت ہے۔ یہ چاہت اسی لیے ہے تاکہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، اس کے بعد پھر آنے والی نسلیں اس سے شروع ہوں، توالد و تناسل کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے۔ اگر ہمارے باپ شادی نہیں کرتے تو میں کہاں سے پیدا ہوتا؟ اگر آپ کے باپ شادی نہیں کرتے تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر آپ کی ماں آپ کے باپ کے نکاح میں نہیں آتی تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ اب صاحب وہ شادی نہیں کرتے تو ہم سبوں کے پیر و مرشد غوث الاعظم کہاں سے پیدا ہوتے؟ حضور سید غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ اگر شادی نہیں کرتے تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کہاں سے پیدا ہوتے؟ تو عورتیں مرد کے لیے بنی ہے تاکہ شادی کر کے ایک دوسرے کے رشتے میں بندھ جائیں۔ تو جب اس کی چاہت یہاں ہے تب نہ پھر یہ شادی ہے، ورنہ چاہت اگر نہیں رہے گی تو کوئی مرد عورتوں کو قبول نہیں کرے گا، کوئی عورتیں مرد کے پاس نہیں جائیں گی۔ چاہت ہے اور یہ چاہت مرتے دم تک رہے گی۔ ایسا نہیں کہ 10 بار دیکھنے کے بعد صاحب وہ جی بھر جائے اب نہیں دیکھا جائے، تم تو 1000 بار دیکھ چکے ہو پھر بھی تیری نگاہیں کیوں بہکی ہوئی ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ جو چیزیں چھپی رہتی ہیں اس کو دیکھنے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، غلط بات۔ میڈیکل کالج میں روزانہ لڑکیاں ٹی شرٹ پینٹ پہن کے پڑھنے آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں ریپ ہوا، اس کے باوجود کیوں دردناک قتل ہوا، اس کے باوجود کیوں وہاں صاحب تہ خانے میں ریپ کا ریکٹ چلایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نیچرل سسٹم سے بغاوت آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہر مرد کے دل میں خواہش ہے عورتوں کی۔ تو اب ایک خوبصورت عورت گھر سے باہر نکلی، اب 10 درندے چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شادی کروں، اب ایک اکیلی عورت ہے اور 10 درندے چاہتے کہ میں ان سے شادی کر لوں۔ یہ بتائیں کہ اس عورت کی زندگی خطرے میں پڑے گی یا نہیں؟ اسی لیے پردے کا حکم اسلام نے دیا ہے تاکہ اس کا حسن بھی چھپا رہے اور اس کی بدصورتی بھی چھپی رہے، تاکہ درندوں کی بدنگاہی سے عورت سیف رہے۔ تو پردہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے، یہ ان کی سیفٹی کے لیے ہے، یا اس کی سیکیورٹی کے لیے ہے، یا اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ مگر بتائیں صاحب ایک لڑکی چڈی پہنی ہوئی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے، آئے دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ آپ کے ایسا قدم اٹھانے سے لوگوں کا دماغ خراب ہوگا، صاحب سماج میں غلط میسج جائے گا، سماج کے لوگ اس کو غلط سمجھیں گے، کوئی نہیں بولنے والا ہے۔ لیکن ایک عورت حجاب پہن کے آئی ہے تو اب وہ لوگوں کی آنکھوں میں وہ عورت کھٹک رہی ہے، کھٹکے گی ضرور۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ اس لیے یہ اسے اب ترقی اور ڈیولپمنٹ نہیں کہے کہ ڈیولپمنٹ ہے صاحب، چڈی پہ عورتیں آ گئی ڈیولپمنٹ ہے صاحب، لوگ شراب کی بوتل لیے چل رہے ہیں یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ ابھی 4 دن کے بعد آپ دیکھیں گے ہندوستان کے گوا میں سمندر کے کنارے وہ شراب کی بوتلیں ہوں گی صاحب، نیم برہنہ مرد عورتیں سب سوئے ہوئے ہوں گے۔ کیا 31 نائٹ بنا رہے ہیں؟ آنے والا سال اس سال کا آخری دن ہے، اب آنے والا سال 1 جنوری آ رہا، اب وہ 31 نائٹ منا رہے ہیں۔ کیا کیسے منا رہے ہیں؟ شراب پی کے منا رہے ہیں، جوا کھیل کے منا رہے ہیں، اور صاحب عیاشی کر کے منا رہے ہیں۔ اسے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے کہ 25 کا پہلا دن اس کے لیے موت کا پیغام لے کے آ رہا ہو۔ بہت ساری کشتیاں ڈوب گئیں جس کشتیوں پہ عیاشیاں ہو رہی تھیں، بہت سارے پلین کریش ہو گئے جس پہ شراب پی جا رہی تھی اور بدکاری ہو رہی تھی۔ دنیا کا خوبصورت شہر پہاڑ پہ جو آباد ہے، کاٹمانڈو نیپال کی راجدھانی پہاڑ پہ آباد ہے۔ ہم یہاں گرمی کے زمانے میں جلتے ہیں اور وہاں لوگ کمبل اوڑھ کے سوتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرتا بندہ، اس نعمت کا شکر ادا کرتا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس سرد جگہ ہل اسٹیشن پہ
بدکاریاں ہو رہی ہیں. سمندر کے کنارے خدا کا قہر و جلال یاد کرنا چاہیے کہ بمبئی کیسے آباد ہے سمندر کے کنارے. اگر 10 ہاتھ پانی اوپر ہو گیا تو سارا شہر سمندر کی آغوش میں سما جائے گا. اب وہاں جانے کے بعد لوگوں کو اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے. یا اللہ تو کس قدر قدرت کا مالک ہے, کس قدر تو مہان ہے کہ بمبئی جیسا شہر جہاں ہندوستان کی آدھی دولت رہتی ہے یہ سمندر کے کنارے آباد ہے. سمندر کے کنارے اتنا خوبصورت شہر آباد ہے. تو اب اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا چاہیے, سمندر کی چنچل موجوں کو دیکھ کر اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے, اسی سمندر کے کنارے بدکاری ہو رہی ہے, سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی گئی ہیں. ہل اسٹیشن پہ سجدہ ہونا چاہیے کہ نیچے بدن جل رہا ہے, یہاں برف گر رہی ہے تو سجدہ کرنا چاہیے, لیکن لوگ اسی سجدہ کے بجائے وہاں بدکاری کر رہے ہیں. سمندر کے کنارے سمندر کے جلال کو دیکھ کر, قہر کو دیکھ کر اللہ کے جلال کو یاد کر کے سجدہ کرنا چاہیے. اب وہاں سے ناکاری ہو رہی ہے. کشمیر کے ڈل جھیل میں آپ جا کے دیکھیں, سری نگر خوبصورت شہر ہے ہندوستان کا, اور بیچ شہر کے بیچوں بیچ ہے ڈل جھیل. اتنی بڑی جھیل پوری ہندوستان میں کہیں نہیں ہے. اگرچہ ادے پور جھیلوں کا شہر ہے, سٹی آف لیکس ہے ادے پور, لیکن وہاں کی جھیلیں بھی ڈل جھیل کے مقابلے میں کچھ نہیں. اب وہ جھیل دیکھنے کے بعد آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے, جھیل دیکھنے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے, جھیل دیکھنے کے بعد طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے. تو جو سری نگر کے اس جھیل کے آس پاس کے لوگوں کو جھیل جیسی نعمت دیکھ کر کے اس کی وجہ سارا شہر ٹھنڈا رہے گا. مئی جون میں بھی جھیل کی وجہ سے گھروں میں اس کی تراوٹ, اس کی صاف ٹھنڈک محسوس ہوگی. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جھیل میں کشتیاں ہیں, ان کشتیوں میں کیا تماشے ہو رہے ہیں سارا ہندوستان جان رہا ہے. جو جگہ سجدہ کرنے کی تھی لوگوں نے بدکاری کا اڈا بنا دیا. کشمیر میں ایک ہے نشاد باغ, ایک ہے شالیمار باغ. شالیمار باغ, نشاد باغ, یہ بہت خوبصورت گارڈن ہے. میں جب وہاں گیا تو دیکھ کر آشچर्य چکیت رہ گیا صاحب, اتنا خوبصورت باغ. کشمیر میں گلمرگ ہے جہاں لوگوں نے اپنے ہاتھ سے پودے نہیں لگائے ہیں بلکہ قدرتی طور پر ایسے خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں کہ دیکھنے کے بعد طبیعت مست ہو جاتی ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے کہتے ہوئے اس کو دنیا کی جنت کہا کشمیر کو. اب وہ خوبصورت شہر, وہاں جانے کے بعد پھولوں کی قطاریں, سروں کی لمبی قطاریں, اور بالکل تمام ہر طرح کی پھولوں کی سجاوٹ کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو مصلی بچھا کے سجدہ کرنا چاہیے. کہنا چاہیے الہی جب دنیا کا یہ شہر اتنا خوبصورت ہے اور دنیا کا یہ باغ اتنا خوبصورت ہے, الہی جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا, جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا. تو گلمرگ دیکھ کر جنت یاد آنی چاہیے, اور جنت کے یاد آنے کے بعد مصلی بچھا کے جنت والا کام کرنا چاہیے. لیکن سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے. اسی گلمرگ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں, اسی نشاد باغ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں, اسی شالیمار باغ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں. کلکتہ میں وکٹوریا پارک جا کے کتنا خوبصورت محل بالکل پورے باغ کے بیچوں بیچ بنایا گیا, انگریزوں نے بنایا, بڑا خوبصورت محل. لیکن میں صرف زندگی میں ایک بار گیا ہوں, اس کے بعد کئی بار سینکڑوں بار آس پاس سے گزرا ہوں, اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی. جو ایک بار جا کے میں نے وہاں کے منظر کو جب دیکھا پھر وہ دوسری بار جانے کی ہمت نہیں ہوئی. اس طرح جیسے کتا کتیا کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, اسی طرح کے گھناؤنے اور گندے مناظر کو میں نے دیکھا. جیسے راستہ چلتے, اب چلو کتا ہے عقل نہیں ہے, کتیا ہے عقل نہیں ہے, یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں مگر لوگوں کی توجہ نہیں, کیونکہ وہ جانور ہے. چلو ٹھیک ہے جانور ہے, جانور کے پاس عقل نہیں ہے, وہ اس طرح کے ملے ہوئے ہیں. جانور ہے, وہ جانور ہے, کتا ہے. لیکن یہ انسان کو کیا ہو گیا, یہ انسان صاحب وکٹوریا پارک چاروں طرف سے سڑکیں ہیں, چاروں طرف سے لوگ فٹ پاتھ پہ گھوم رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اندر میں صاحب ایک درخت کے نیچے صاحب اسی طرح مرد عورت آپس میں ملے ہوئے ہیں جیسے جانور ایک دوسرے سے ملا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہے یار؟ دلی پنجاب میں جا کے 2 پیسہ کما کے بس اینٹ جوڑ لیا, ڈیولپمنٹ ہے. ایک بلیٹ خرید لیا, ڈیولپمنٹ ہے. ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا, ڈیولپمنٹ ہے. ایک چھوٹی سی آلٹو خرید لی, ڈیولپمنٹ ہے. یہاں تو ڈیولپمنٹ کے نام پہ وناشکاری کا ایک طوفان آ گیا ہے. یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے.
یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تنزلی ہے، یہ تباہی ہے، دنیا قیامت کے قریب آ رہی ہے۔ جب دیکھو کوئی محل بنا رہا ہے، یا کبھی مت بولنا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہنا کہ جو دولتیں زیادہ ناجائز طریقے سے جمع کرے گا اس کا حساب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ یہ آگ کے قریب جا رہا ہے، یا 4 لین کی سڑکیں یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے، یا 150 منزلہ مکان یہ بتا رہا ہے کہ دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے۔ یہ کھانے پینے پہننے کا مقابلہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا وناش کی اور بڑھ رہی ہے۔ یہ بے حیائی کا بڑھنا، شراب نوشی کا بڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا وناش کی طرف جا رہی ہے۔ تو وہ ترقی نہیں ہے مکان دکان کھانے کا مقابلہ۔ جب دیکھو کسی کا سجدہ بڑھ رہا ہے یا بولو ترقی ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے یا بولو ترقی ہے، کوئی جھوٹ چھوڑ دیا یہ بولو ترقی ہے، کوئی با اخلاق بن گیا یہ بولو ترقی ہے۔ یعنی اگر نماز روزے حج و زکات میں اضافہ ہو رہا ہے تب کہو یہ ترقی ہے، اور صرف مکان زمین کا خریدنا یہ ترقی نہیں بلکہ تنزلی ہے۔ بہتر وہ ہے جو مصطفیٰ کے طریقے پہ چلتا ہو، اس کو دیکھو تو بولو، جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لیا جائے۔ نعرہ تکبیر۔ ترقی کپڑے کا مقابلہ نہیں، ترقی مکان کی تعمیر، ترقی کردار کی ترقی۔ پہلے شرابی تھا اب نمازی ہو گیا، یہ ترقی ہے۔ پہلے داڑھی مونڈتا تھا اب داڑھی رکھ رہا ہے، یہ ترقی ہے۔ پہلے بے نمازی تھا اب نمازی ہو گیا، یہ ترقی ہے۔ پہلے بخیل تھا کنجوس تھا اب سخی بن گیا، یہ ترقی ہے۔ پہلے مغرور تھا گھمنڈی تھا اب عاجز و خاکسار ہو گیا، یہ ترقی ہے۔ تو ترقی کا معیار یہ ہے، وہ نہیں جو آپ نے فانی اور عارضی چیزوں کو سمجھ لیا ہے۔ اب ذرا غور سے ایک حدیث سنیے، پھر اس کے بعد میں ٹاپک کی طرف میں لوٹ کے آتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ جو بکری کے چرانے والے ہوں گے، جو ننگے بدن ننگے پاؤں چلنے والے ہوں گے، اس کو تم دیکھو گے یتطاولون فی البنیان، یعنی فلک بوس بڑی بڑی عمارتوں میں اترائیں گے۔ وہ کون لوگ؟ یتطاولون فی البنیان، کون لوگ؟ وہ لوگ جو دنیا میں ننگے پاؤں چلتے تھے، جو بکریاں چراتے تھے۔ جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا باپ بکری چراتا تھا لیکن آج اس کا بیٹا ڈیولپ کر دیا، اس کا بیٹا ڈیولپ کر رہا ہے، اس کا بیٹا مکان بنا رہا ہے۔ صاحب فلاں دوسروں کے گھر میں گائے چراتا تھا لیکن آج وہ ڈیولپ کر گیا، مکان بنا لیا، اپنی گاڑی خرید لیا، انووا کرسٹا ہے، فارچونر ہے، بہت مقابلہ ہے، بڑی زبردست گاڑی خرید لی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ترقی ہے۔ مگر آپ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پیغمبر کہتے ہیں، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو صاحب ام الحدیث ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ جناب جبرائیل امین انسانی شکل میں حضور کے پاس آئے تھے اور سرکار سے سوال کر رہے تھے کہ حضور مل ایمان مل اسلام، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ اور پھر ایک سوال تھا کہ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ تو حضور نے کہا تھا ان تلد الامۃ ربتہا، مصطفیٰ نے کہا تھا جب دیکھنا کہ عورتیں اپنے مالک کو جنم دیں گی۔ کیا مطلب؟ باندیاں اپنے ملکہ کو جنم دیں گی۔ ایک معنی یہ ہے کہ نافرمان اولاد کثرت سے پیدا ہوگی۔ مرد کو اولاد کو اپنی ماں کا پاؤں چومنا چاہیے، اولاد کو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے، اولاد کو اپنے باپ کی پیشانی کو چومنا چاہیے، چونکہ ماں باپ کے پاؤں کو چومنے سے جنت کی چوکھٹ کے چومنے کا مزہ ملتا ہے۔ ماں باپ کو دیکھنے سے حج مبرور کا اجر ملتا ہے۔ ایک دن میں 100 بار ماں باپ کا چہرہ دیکھیں، حج مقبول کا اجر ملے گا۔ لوگ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے، وہاں سیلفی لے کے آ گئے، فوٹوگرافی کر کے آ گئے، سمجھ رہے اس کا حج چوپٹ ہو گیا۔ وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ وہ لوگ اپنی خیر منائے جو عمرہ کے لیے گئے ہیں، اب وہاں سے پوسٹ بھیج رہے ہیں، وہاں سے سیلفی بھیج رہے ہیں، وہاں سے فیس بک پہ اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا دماغ چوپٹ ہو گیا، الٹا پلٹا سارا کام ہو رہا ہے۔ اب جبکہ وہ یہی آ کے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ صاحب ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا، یعنی حضور کا دربار وہ مقدس دربار ہے جہاں 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، اور جو چلے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور پھر ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں کون؟ سید الطائفہ، جو اولیاء الصالحین کے گروہ کے سردار ہے جنید بغدادی۔ وہ سانس روک کر حاضری دیتے ہیں تاکہ سانس چلنے کی آواز بھی حضور کے کان تک نہ پہنچے۔ یہ ادب کی جگہ ہے جہاں جنید جیسے بزرگ، بایزید بستامی جیسے بزرگ،
सांस रोक के हाजिरी देते हैं और ये वहां से सेल्फी शेयर कर रहे हैं। इसलिए आज तो सरकार ताजुल शरिया की बड़ी याद आती है कि हुजूर कुछ दिन और आप बाहयात रह गए होते ताकि ये खुराफात खत्म हो गया होता, लेकिन आप चाहे पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन आपके गुलाम हाजिर हैं। लोग माने या नहीं माने, मगर जो हराम है उसको बोला जाएगा। लोग माने या ना माने, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग मुंह देखी बातें करते हैं, दूसरों की मुंह देखी मुंह भराई का काम करते हैं, मगर जो मसलके आला हजरत का वफादार सिपाही है वह मुंह देख के बात नहीं करता है, वह शरीयत के चैप्टर को देख के बात करता है, वह कानून इस्लाम देख के बात करता है। मैं कहा था एक बार लखनऊ में, आज अगर कुछ मजलिसें बची हुई हैं, मैंने तो ऐसे पीर साहबान को देखा जिसके इर्द गिर्द इस कदर वीडियोस, इस कदर कैमरास लगे हुए हैं जैसे कोई बम्बई का एक्टर आ गया हो और चारों तरफ से फोटोग्राफर उसकी फोटोग्राफी ले रहा हो। निकाह की महफिल में 5 लोग मौजूद हैं, फोटोग्राफर 50 की तादाद में मौजूद है, 50 की तादाद में मौजूद है। मस्जिदों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, मस्जिदों को भी इन आले लहवो लईब से लोगों ने भर दिया, जलसो जुलूस को आले लहवो लईब से भर दिया। मैं कहना चाहता हूं, अभी अगर कहीं कुछ बोलने वाला है, आलिम के जिम्मे है पैगाम सुना देना। किसी की गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसाना या न किसी नबी पे फर्ज था, न किसी नबी के गुलाम आलिम पे फर्ज है। अंबिया कराम भी सिर्फ अल्लाह का पैगाम सुना देते थे, बाकी उसी करोड़ों में से 2-4 लोग खींच के ईमान लाते थे, कलमा पढ़ते थे। और यही काम अंबिया के वारिसीन नाइबीन पर है कि आप अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ के सुना दें, मुस्तफा की हदीस पढ़ के सुना दें, लोगों को इस्लाम का कानून बता दें। बस इतना ही आपका काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हमारे ऊपर में सिर्फ पहुंचा देना, यही है। इसी किसी की गर्दन पकड़ के, किसी का कैमरा तोड़ करके उसको कहना खबरदार ये हराम है, भागो यहां से, ये हम पर जरूरी नहीं है। हम पर सिर्फ इतना है कि बता देना है कि ये गलत है, बता देना है ये हराम है, बाकी इसके जिम्मेदार वो हैं। मैं कहूंगा नमाज पढ़ो, नमाज एक वक्त की छोड़ना हराम है। अब सामने वाला बंदा बोलेंगे अपनी पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे, तुम क्या करेगा, तुम क्या करेगा, तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कहूंगा साहब उम्रा क्यों शौक के उम्रा कर रहा है, हज क्यों नहीं करता है? हज फर्ज है, उम्रा फर्ज नहीं है। अब हज फर्ज अदा हो गया, ये 50 बार उम्रा क्यों कर रहा है? उम्रा में जो 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, उस 1 लाख रुपए से किसी गरीब को दे दे, गरीब की बेटी की शादी करा दे, किसी बीमार का इलाज करवा दे। 50 उम्रा में वो सवाब नहीं मिलेगा जो एक बंदे मोमिन की बीमारी के इलाज कराने में मिल जाएगा। क्योंकि मर्दे मोमिन की जरूरतें पूरी करना, उसकी हाजत रवाई करना, मुश्किल कुशाई करना, ये बहुत बड़ा काम है। 10 साल के एतकाफ से बेहतर है एक मुसलमान के काम आ जाना। इस्लाम ने जितना ज्यादा जोर अखलाक पे दिया है, नमाज रोजे हज और ज़कात, ये तो पिलर है जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी रहती है, लेकिन इस्लाम का हुस्न अखलाक है, इस्लाम की ब्यूटी अखलाक है कि कैसे मुझे समाज में रहना है, कैसे मुझे अपनी बीवी से डील करना है, कैसे मुझे अपने बच्चों से सलूक करना है, कैसे मुझे अपने पड़ोसियों से सलूक करना है, बहैसियत बीवी, बहैसियत शौहर, बहैसियत औलाद, बहैसियत वालिदैन, बहैसियत पड़ोसी, बहैसियत रिश्तेदार कैसे जीना है, बहैसियत हाकिम कैसे जीना है, और बहैसियत महकूम कैसे जीना है। ये सारी बातें गाइडलाइंस हुजूर ने डिटेल्ड वे में खोल खोल कर बता दी है, साफ वाज़ेह तौर पर। यही वजह है कि हिंदुस्तान का एक हिंदू स्कॉलर, वो मुस्तफा की सवाने का मुताला करने के बाद वो अपने ज़मीर के जज्बात को अल्फाज की शक्ल देते हुए कहा, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाई के हीरो। वो कहते हैं कि दुनिया मोहम्मद अरबी को नहीं समझ पाई है। हुजूर ने जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारी नेतृत्व की है, हमारी रहनुमाई की है, जो हमें मार्गदर्शन दिखलाया है, उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं इस रुए जमीन का एक लाजवाब इंसान, अबकरी शख्सियत अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है। यह डॉक्टर रामकृष्ण जो एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू बरहमन है, उन्होंने कहा है बेशुमार लुच्चे लफंगे कम पढ़े लिखे लोग मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, उसकी बातों को उस बातों पे कान नहीं धरना, उनकी बातों को खातिर में नहीं लाना। पढ़े लिखे लोगों ने जो नबी की तारीफ कह दी, जो अपना दिल निकाल के रख दिया है, उसको बयान कीजिए, उसको लोगों के सामने बयान कीजिए, दरो दीवार में उसको लिख दीजिए। अगर एक रामगिरी जैसा खबीस नबी को गाली दे रहा है, यहां 500 ऐसे ब्राह्मण हैं जो मुस्तफा की तारीफ में किताबें लिख दी हैं, तो हम इन तारीफ करने वालों की सुने, उस सलक छाप आदमी की सुने। हम इन पढ़े लिखे आदमी की बात माने कि मंदिर में घंटे
گھنٹی بجا کے ہمارے پیغمبر کو گالی دے کر 2 روٹی کھانے والے اس رذیل کی بات سماعت کریں. اس میں ایک قوم مسلم نگیٹو پہلو سے ہٹ کر پازیٹیو بھی آپ سوچا کریں. ہر پاگل دیوانے کی بات کا جواب نہیں ہوتا, ہر پاگل دیوانے وحشی کی بات کا جواب نہیں ہے. راستہ چل دے. کوئی رمیش اگر میرے پیغمبر کو گالی دیتا ہے, اب ہم ساری انرجی نچوڑ دیں اس پہ؟ نہیں, پاگل سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا. ایک پاگل کی بات تھی, پاگل ہواؤں میں صدائے بازگشت سمجھ کر کے چھوڑ دینا ہے. اپنا کام کر. جب پتا چلے کہ لوگ میرے سرکار کے خلاف بول رہے ہیں, میرے محبوب کے خلاف بول رہے ہیں, تو فوری آپ درود کا ورد بڑھا دیں, آپ ذکر مصطفیٰ بڑھا دیں, عظمت مصطفیٰ کا بیان کرنا بڑھا دیں, سرکار دو جہاں کا چرچا عام کر دیں, اپنے بال بچوں کی گٹھی میں مصطفیٰ کی محبت پلا دیں, اپنی مسجدوں کی فصیل سے مصطفیٰ پہ درود و سلام کو بڑھا دیں. وہ 5 گالی دے گا, 50,000 مسجدوں سے جب مصطفیٰ پہ درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں گی, ان خبیثوں کی آوازیں دب جائیں گی. ہر طرف وہی شور ہوگا جو سرکار اعلیٰ حضرت نے آج سے 70 سال پہلے کہا تھا. سرکار کون آپ کا نام گھٹا پائے گا؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے, کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے. تو ایک مرد مومن کی حیثیت سے جب پتا چلے کسی خبیث نے بھی کو گالی دی ہے, روزانہ 1000 بار درود پڑھنا وظیفہ بنا لیجیے. جب پتا چلا کسی نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی ہے, اپنے بال بچوں کو چاہے تو فزکس کیمسٹری بایولوجی کچھ بھی پڑھیں, ان پر لازم قرار دے دیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے, حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے, اور بتا دینا ہے کہ سرکار دو جہاں کا نام گھٹنے والا نہیں ہے. اور پھر ہر آنے والا دن مصطفیٰ کے نام کا اتنا چرچا دنیا میں ہوتا جائے گا کہ نہیں سنا آپ نے, ایک خبیث مردود نے کہا تھا آقا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو کچھ کفار و مشرکین نے کیا کہنا شروع کیا, اب ان کی آخری اولاد, ان کا بیٹا انتقال کر گیا, اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. کیا کہا انہوں نے؟ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. جب تک یہ محمد عربی ہیں تب تک 2 4 10 50 ماننے والوں کی بھیڑ جمع ہے. لیکن اب چونکہ ہر باپ کے مشن کو لے کے آگے اولاد بڑھتی ہے, ان کے پاس بیٹا ہی نہیں رہا, تو اب ان کے مشن کو لے کے آگے کون بڑھے گا, کون ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھے گا. کہا کہ محمد عربی ابتر ہو گئے, یعنی ان کی نسل کٹ گئی, ان کا بیٹا مر گیا, اب کوئی ان کا چرچا کرنے والا نہیں رہے گا. کیا کہا؟ یہ ابتر ہو گئے, ان کی نسل کٹ گئی, ان کا بیٹا تھا جو بیٹا اپنے باپ کے مشن کو لے کے آگے بڑھتا, بیٹا ہی نہیں رہا, تو اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. سرکار دو جہاں علیہ السلام کے کان تک جب یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام مایوس ہو گئے. اور حضور کا یہی اب تر امتیاز یہی رہا, سرکار کی عادت حسنہ یہی رہی کہ جو بھی حضور کو گالی دیتا, حضور اپنی طرف سے کوئی صفائی پیش نہیں کرتے تھے. سرکار دو جہاں کی جو بھی توہین کرتا تو آقا خود نہیں کہتے تھے. ہاں, اللہ کی توہین اگر کوئی کرتا تھا تو سرکار دو جہاں کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا, وہ اس کی بات کا جواب دیتے تھے. لیکن بس یہی بات یہاں بھی ہے, اللہ کی ذات پہ حملہ کوئی کرتا, سرکار دو جہاں کا حملہ خطرناک ہو جاتا, آپ کے بیان کا تیور غضبناک ہو جاتا. لیکن جب حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا تو پھر فرمان الہی کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا. اللہ رب العزت کی آیتیں نازل ہوتی تھی اپنے محبوب کے ڈیفینس میں, محبوب کے دفاع میں, محبوب کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے. کیا کہا کافروں نے, جبکہ حضور کا اخلاق اتنا بلند تھا, سرکار نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا ہے, لیکن 40 سال کے پہلے جو 40 سال کی ایک لمبی زندگی گزری ہے, وہ لمبی زندگی ایسی گزری ہے کہ حضور کا بچپن ایسا لاجواب تھا کہ سرکار عام طور پر عام بچوں کی طرح کبھی کھیل تماشے میں آپ نے دل نہیں لگایا. بچپن بالکل عمدہ تھا, بچپن بالکل ادب سے بالکل مملو تھا. فرماتے ہیں کہ حضور نے کہ 2 بار میرے دل میں کھیل کی خواہش پیدا ہوئی, اور ہمارے بچپن کے ساتھیوں نے کہا کہ چلو ایک بازار میں کہانی کی ایک محفل سجی ہے, ذرا جا کے دیکھ لیں. آقا فرماتے ہیں کہ میں چلا, راستے میں ایک جگہ اتنی گہری نیند مجھ کو آ گئی کہ میں سو گیا, اور جب میں سو گیا اس وقت جگا جب سورج کی دھوپ میرے جسم پہ پڑنے لگی, گرمی محسوس ہوئی, تب میں اٹھا. کیا مطلب؟ حضور اپنے بچپن کے ساتھیوں کے کہنے کے مطابق, بچپن میں آپ کی عمر 5 سال 6 سال 7 سال ہے, اس وقت میں آپ ایک بار گئے, مگر اللہ رب العزت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب یہ دنیاوی محفلوں میں شریک ہو جو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا اعلان کر
کرنے والے ہیں ان کا بچپن بھی کسی طرح کھیل تماشے سے بھرا ہو، اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اسی لیے زبردست نیند مسلط کر دی، راستے ہی میں سو گئے، جب دھوپ نکلی، جب بدن کو گرمی لگی اٹھے، پھر آپ چلے گئے، پھر صرف ایک بار اور ایسا ہوا، اس بار بھی ایسا اتنی زبردست نیند آئی کہ آپ سو گئے، پھر تیسری بار کبھی بھی آپ کے دل میں کسی محفل، دنیاوی محفل میں جانے کی خواہش نہیں پیدا ہوئی، ہمیشہ دوسروں کو ادب سے ملنا، دوسروں کو سامان دے دینا، اپنے چچا کی مدد کرنا، پڑوسیوں کے کام آ جانا، پڑوسیوں کے سودا سلف کو بازار سے خرید کے لا کے دے دینا، یہ سارا آپ کا معمول رہا۔ جوان ہونے کے باوجود بھی جوانی اس لیے بے داغ آپ کی رہی کہ آقا علیہ السلام جوانی میں، جبکہ اس عرب مکہ میں پیدا ہوئے جہاں لوگ سوتیلی ماتاؤں سے دور ویوہار کرتے تھے، جہاں پڑوس کی بیویوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے تھے، جہاں شراب اور زنا نام کی چیزیں عام تھیں، مگر اس سماج میں حضور نے آنکھ کھولی، شراب کی ایک بوند کا کوئی داغ آپ کے منمر جسم پہ نہیں ہے، زناکاری کا کوئی بھی منحوس کیڑا، چور دروازے سے بدنگاہی کی شکل میں بھی کہیں سے بھی سرکار زندگی میں داخل نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام ہر طرح سے بے داغ رہے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کہتے تھے یہ امین ہے، صادق الوعد ہے، سرکار کو لوگ ٹرسٹ وردی کہتے تھے۔ حضور کا بچپن، حضور کی جوانی بالکل بے داغ تھی۔ سرکار بازار جاتے تھے، اگر پڑوس کا کوئی آدمی باہر چلا گیا، ان کی بکری کا دودھنے والا کوئی نہیں ہے، آقا علیہ السلام ان کی بکریاں دودھ دیتے تھے۔ اگر کوئی باہر چلا گیا، ان کے گھر کا سودا سلف لانے والا کوئی نہیں ہے، تو آقا بازار جانے سے پہلے اپنے پڑوس میں لوگوں سے کہتے تھے کسی کو کوئی حاجت تو نہیں ہے، سرکار جاتے بازار سے ان کی سبزیاں لا کے دیتے۔ اس طرح سے حضور کا بچپن، حضور کی جوانی سب بالکل میچ لیس، انکمپیریبل، یہاں تک کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے نبوت کا جب اعلان فرمایا، اس کے بعد بھی آپ نے حسن سلوک نہیں چھوڑا۔ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے، کبھی پنچایتی نہیں کی حضور نے کہ تم میری راہ میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو، تم میری گردن میں چادر کیوں ڈالتے ہو، تم ہماری پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی کیوں ڈال رہے ہو، تم ہمیں لہو لہان کیوں کر رہے ہو، کبھی حضور نے، چونکہ حضور کا پیدائشی وطن مکہ تھا، آپ کے خاندان کے لوگ وہاں موجود تھے، آپ خاندان قریش میں آپ کا خاندان سب سے لاجواب، آپ کے ماں باپ کی چھوی سب سے لاجواب، اللہ نے ہر اعتبار سے لاجواب محبوب کو بنایا۔ پوری دنیا میں سب سے لاجواب خطہ عرب کا ہے، اللہ نے محبوب کے لیے عرب کو چنا۔ عرب میں سب سے زیادہ لاجواب خطہ وہ ام القری مکے کا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے مکہ کو چنا۔ پورے مکے میں جتنے قبیلے آباد ہیں سب میں لاجواب قبیلہ قریش ہے، حضور نے، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاندان قریش کو چنا۔ قریش میں جتنے بھی برانچے، جتنی بھی شاخیں ہیں، ساری شاخوں میں عبد المطلب کی شاخ سب سے لاجواب، بہادری میں، شجاعت میں، سخاوت میں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے دادا کی صورت میں عبد المطلب کو چنا۔ عبد المطلب کے بہت سارے بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سب سے زیادہ باحیا، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ مہذب، جو خوبصورت ترین بیٹا تھا وہ جناب عبداللہ تھا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے باپ کے لیے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا۔ اس کا مطلب زمین کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، باپ کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، سب سے زیادہ دادی حال، نانی حال کے اعتبار سے حضور کو اللہ نے لاجواب بنایا ہے۔ اس لیے جناب جبرائیل امین نے ایک بار حضور سے کہا تھا، قلبت مشارق الارض و مغاربها، حضور میں نے زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھ لیا، مشرق اور مغرب کو کھنگال دیا، آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اسی حدیث جبرائیل امین کے قول کو اعلیٰ حضرت کوٹ کرتے ہوئے کبھی کہا تھا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سرکار کا حسن ایسا لاجواب تھا، حضرت انس 10 سال تک مصطفیٰ کے پاس رہے، وہ کیا بیان کرتے، وما مسست دیباجتن او حریرن الینا من کف رسول اللہ، ہم لوگوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے، ہم لوگوں نے حدیث میں مصطفیٰ کا حلیہ پڑھا ہے، سرکار دو جہاں کے چہرے اقدس کو میں نے پڑھا ہے، لیکن جس نے حضور کو دیکھا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں، جناب انس 10 سال تک سرکار دو جہاں کو دیکھا۔ اب 10 سال تک رہتے رہتے جو سرکار دو جہاں کا چہرہ دیکھا، آپ کی ہتھیلی مبارک کو چھوا، آپ کو دیکھا، وہ کیا کہتے ہیں، حضور کا چہرہ اتنا، حضور کی ہتھیلی اتنی نرم تھی، میں نے کوئی ریشم، کوئی دیباج
آج حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا. وہ جناب انس کہتے ہیں میں نے کوئی مشک، کوئی کستوری مصطفیٰ سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں پایا. اور جناب انس کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، مگر میرے سرکار نے 10 سال کے لمبے پیریڈ میں لفظ اف تک مجھ کو نبی نہیں کہا. جبکہ ایک غلام کو ہم لوگ ایک دن میں 50 بار گالی دیتے ہیں، 50 بار ماں کی ڈیکی کرتے ہیں، تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، تمہارا خاندان ایسا. جو ہمارا نوکر ہے جس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں تو اس کو ہم 50 بار گالیاں دے کے توڑ دیتے ہیں اس کو. یہ ہمارا اخلاق ہے. مگر جناب انس کیا کہتے ہیں میں 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت میں رہا. اور اسی چیپٹر کو دیکھ کر امریکہ یورپ کے دانشور دم بخود رہتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے کہ ایک دن میں آدمی 50 گالی اپنے نوکر کو دیتا ہے، لیکن یہ 10 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا اور ایک بار بھی لفظ اف تک نہیں کہا. ہاؤ لفٹینس از دا morality of the holy prophet. وہ کہتے ہیں he Anas lived in the holy service of the prophet for 10 years but he did not tell even word of. انس 10 سال اسلام کے پیغمبر کی خدمت میں رہے مگر لفظ اف تک مصطفیٰ کو نہیں کہا. ایک طرف حسن لاجواب، ایک طرف اخلاق لاجواب، ایک طرف آپ کا جسم لطیف لاجواب، ایک طرف خاندان لاجواب. اس لاجواب پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے، جن کے ساتھ مصطفیٰ کا حسن سلوک برسوں سے رہا، تجارت کر کے مال کمانا، لوگوں کو قرض دینا، بیماروں کا علاج کروانا، سماج کے جو لوگ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں ان کو پیسہ دے کے کام کے قابل بنانا، یہاں تک کہ ہر آنے والے مہمان کی عزت کرنا، اس پڑوسی کو قرضہ دینا. پریکٹیکل میں جو آپ نے کہا کہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق یہ ہے اس کو گالی نہ دے، وہ قرض مانگے تو قرض اس کو دے. تو اب حضور نے پریکٹیکل میں ساری چیزیں کر کے دکھا دی. جس نے اتنا بڑا اخلاق کا مظاہرہ کیا ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، مگر کچھ خبیثوں نے کیا کہا ان کی نسل کٹ گئی، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا دنیا میں. کیا کہا کن کے ساتھ؟ اخلاق کی سب سے اونچی چوٹی پہ جو فائز ہے اس کے آگے کوئی اخلاق کی چوٹی ہی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، I have been sent to complete morality. میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں. اخلاق کیا ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کانا خلق القرآن، مصطفیٰ کا اخلاق قرآن ہے. یعنی ادھر قرآن پڑھیں تھیوری میں، اب پریکٹیکل میں قرآن پاک کو دیکھیں، مصطفیٰ کی زندگی دیکھ لیں. سرکار دو جہاں کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ جو آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا، آپ نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کو نہیں چھوڑا. لیکن ان لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ حضور کا بیٹا انتقال کیا تو کیا بولا کہ اب ان کی نسل کٹ گئی، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا. یہ بدلا دیا لوگوں نے، ان کی نسل کٹ گئی، یہ ابتر ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی، ان کا چرچا نہ ہوگا. تو اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اداسی کو دیکھتے ہوئے جناب جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب اداس ہے، اس کی مایوسی دور کر دے. کہ ایک بیٹا کا انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی جو سورت دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے، 3 آیتوں پر مشتمل، یہ آیت ہے قرآن کی، یہ کلام ہے خدا کا، مگر یہ تعریف ہے محمد مصطفیٰ کی. سرکار کی عظمت اس طرح بیان کر رہی آیت کریمہ کہ انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے کہا اے حبیب آپ غمگین کیوں ہے، آپ مایوس کیوں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی نسل کٹ گئی، آپ ابتر ہو گئے، آپ کا نام لینے والا اب کوئی نہیں رہ جائے گا. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ایسا خیر جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، ایسی بھلائی جس کا سلسلہ ہمیشہ دراز ہوتا رہے گا. ہر آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر سے بہترین آتا چلا جائے گا. میں نے خیر کثیر کوثر آپ کو عطا فرمایا. بس آپ کا کام ہے اسلام کی تبلیغ کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، قربانی کرتے رہیے. آپ کبھی ان کی بدگوئی سے آپ رنجیدہ نہ ہو. جہاں تک سوال رہا آپ کی اولاد کے مر جانے کا اور ان کا کہنا کہ ان کا نام نہیں لیا جائے گا، ان کی نسلیں کٹ جائیں گی، تو سن لیجئے ان شانئک هو الابتر. جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل کٹ جائے گی، ان کی نسل کٹ گئی. اور آپ کو میں نے وہ خیر کثیر عطا کیا ہے کہ ایک آپ کا بیٹا مرا ہے، آنے والے وقت میں کئی ہزار کروڑ آپ کے روحانی بیٹے ہوں گے جو آپ کا نام لیں گے، جو آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کی خرم روحانی اولاد ہوگی. تو ایک بیٹا کیا مرا، اللہ نے آج ہندوستان میں 40 کروڑ مصطفیٰ کا وہ غلام دیا ہے جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. آپ پوری دنیا
میں 200 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہر آنے والا وقت مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا ہوتا جا رہا ہے, ان کی روحانی نسلیں بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا, دشمن نے کہا کہ ہم مار دیں گے, 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر دشمنوں نے کہا کہ ان کی تعداد آگے بڑھنے نہیں دیں گے, 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. دشمنوں نے کہا مٹا دیں گے, 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا. دشمن نے کہا کہ میں اسلام کو بڑھنے نہیں دوں گا, 400 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور آج کی تاریخ میں, آج سے 100 سال پہلے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو بڑھنے نہیں دوں گا, ان کی مسجدیں, ان کے مدرسوں کو میں مٹا دوں گا. مگر آج الحمدللہ اسی ہندوستان میں کم و بیش 40 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہے. محمد احمد, محمد سمر, محمد قمر, محمد توصیف. یہ کون ہے؟ یہ محمد عربی کی روحانی اولاد, یہ محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے ان کے غلام ہے. تو ایک کو بیٹا مرا تھا تو کافروں نے مذاق اڑایا, آپ کی نسل کٹ گئی. تو اللہ نے ایک طرف تو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے لاکھوں کروڑوں سادات کا سلسلہ جاری فرما دیا کہ یہ آپ کی خونی اولاد ہے جو قیامت تک جاری رہے گی, اور دوسری طرف ایک روحانی مانوی اولاد ہے, ایک روحانی اولاد آپ کا کلمہ پڑھنے والا. نبی اپنی امت کے باپ کے مقابل ہوتے ہیں, اولاد ان کے کلمہ پڑھنے والی امت ان کی اولاد کے درجے میں ہوتی ہے. تو نبی محترم کے قیامت تک خربوں اولاد, روحانی اولاد کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی شکل میں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ آپ کی نسل کٹ گئی, آج ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں ہے, عتبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, شیبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, ابو لہب کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, مگر مصطفیٰ جان رحمت کی خونی نسل کا لاکھوں سید دنیا میں موجود ہے. اور ہمارے آپ جیسے روحانی اولاد ان کی خربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے. اس لیے آنے والا وقت مایوسی کا نہیں ہے, وقت گزرتا جائے گا, مصطفیٰ کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا رہے گا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سرکار دو جہاں کا چرچا قرآن شریف کی آیتوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں, کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو ڈھارس بندھائی, کس قدر اپنے محبوب کو تسلی دی, کس قدر اپنے محبوب کی اداسی دور کی. اسے سورہ کوثر جب بھی آپ پڑھیں تو لگے کہ آیت ہے آیت ہے قرآن کی, مگر یہ نعت ہے مصطفیٰ کی, یہ وصف ہے مصطفیٰ کی. آپ پوری سورت مصطفیٰ کی تائید و تصدیق اور آقا علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے ایک بار سرکار دو جہاں کو اسی طرح ایک سرپھرا, ایک پاگل, یہ تاریخ پرانی رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو سرکار پہ جان چھڑکتے تھے, جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں گردنیں کٹانا چاہتے تھے, حضور کے بغیر ایک لمحہ جینا نہیں چاہتے تھے, ہر وقت سرکار کا نظارہ کرتے رہے. حضور کہتے تھے چلو, اور رحیل کی صدا بلند ہوتی تھی. یہ لوگ اپنے بال بچوں کو تیاگ کر میدان جنگ میں نکل جاتے تھے. یہ وہی عرب کے لوگ تھے جو الہڑ تھے, جو گمار تھے, مگر حضور نے وہ اخلاق کا پاٹ ایسا پڑھایا, سب مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے. پورا عرب اندر سے باہر سے بدل گیا. تو سرکار دو جہاں علیہ السلام کی ایک طرف تعریف کرنے والی ایک زبردست ٹیم موجود ہے, وہیں ایک خبیث تھا جو سرکار دو جہاں کو ایک بار مجنو کہہ دیا تھا. سرکار دو جہاں کو کل بھی مجنو کہا تھا, اور آج بھی کوئی خبیث سرکار دو جہاں کو گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کی شان گھٹاتا ہوا کوئی خبیث نظر آ رہا ہے. اسے دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں بھرا ہوا ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی. خبیث ولید ابن مغیرہ نے حضور کو مجنو کہا. سرکار دو جہاں نے نہیں کہا کہ اے مردود میں مجنو نہیں ہوں, تم نے ایسا کیوں کہا؟ نہیں, حضور نے کبھی اپنے تعلق سے کبھی پنچایتی ہی نہیں کی. آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, کوئی پنچایتی نہیں. آپ کے سروں پہ دھول ڈالی گئی, مگر کوئی پنچایتی نہیں. ہم لوگوں کو بھی سرکار دو جہاں کے اخلاق کی ایک خیرات ایک دھول کی شکل میں لینی چاہیے کہ اپنے اوپر حملہ ہو اس کا بہت زبردست نوٹس نہیں لینا ہے. اپنے اوپر حملہ ہو کوئی نوٹس نہیں لینا ہے. پڑوسی کوئی کشٹ پہنچائے صبر کرنا ہے, صاحب سامنے والے رشتہ دار سے کوئی تکلیف پہنچے صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم نے سلام نہیں کیا تھا 50 بار میں سلام نہیں کروں گا, تم نے میرے بیمار ہونے کے بعد تم دیکھنے نہیں آئے, اب ہم تم کو دیکھنے نہیں جائیں گے, تم نے ہمارے گھر میں شادی کی تقریب میں تم نہیں آئے, اب تمہارے یہاں ہم نہیں جائیں گے. یہ ہم جیسے کمزوروں کی کہانی ہے. وہ ایک بار سلام نہیں کیا, ہم 50 بار سلام نہیں جواب نہیں دیتے ہیں. وہ ایک بار تحفہ نہیں بھیجا, اب 50 بار ہم اس کو تڑپاتے ہیں. نہیں, صلہ رحمی کا مطلب ہے وہ تکلیف پہنچائے آپ صبر کریں, آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے لیکن آپ انسنی کر دیں, ایسا لگے
لگے کہ جیسے آپ نے سنا ہی نہیں ہے. بے شمار مسئلے کا حل انسنی کر دینے میں ہے. ایسا نہیں کہ ٹوہ لگائیں دیوار میں کان لگا کے سنے وہ اپنے گھر میں کیا بول رہا ہے. نہیں, اگر آپ راستہ چلتے سن بھی لیا کہ فلاں اپنے گھر میں بال بچوں کے بیچ میں میرے خلاف کوئی چرچا کر رہا ہے, آپ اس طرح سے گزر جائیں جیسے لگے کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. بالکل کان بند کر لیں, ورنہ کس کس سے آپ لڑیں گے. اخلاق کا تقاضا یہی ہے, لڑائی کے ختم کرنے کا تقاضا یہی ہے. رشتہ داریوں کو دوریوں کو گھٹانے کا اچھا طریقہ یہی ہے. آج لوگ گرہ باندھ کے رکھ رہے ہیں, 100 سال کی دشمنی, 50 سال کی دشمنی, دادا کی دشمنی پوتا نکال رہا ہے. یہ کام تو عرب کے جاہل کرتے تھے کہ 100 سال پہلے کسی کے پردادا سے کسی قبیلے سے دشمنی تھی تو اس کا پرپوتا اس دشمنی کا بدلہ لیتا تھا. نہیں, یہ ہمارے پردادا کا دشمن تھا, اب ہم اس کو جینے نہیں دیں گے. یہاں الٹریسی اگنورینس کا ماحول ہے, وہاں ایسا ہوتا ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں اب اسلام آ گیا ہے. حضور کہتے ہیں سل من قطعک, جو تم سے جدائی اختیار کرے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. جو تم کو نہیں دے تم اس کو دینے کی کوشش کرو. جو تم کو سلام نہیں کرے تم ان کو سلام کرو. نفس تو بولتا ہے کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے سلام نہیں کرو. نفس تو کہتا ہے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے میں سلام نہیں کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے میں سلام نہ کروں. نفس کی مانیں گے تو شیطان بن جائیں گے. نفس تو کہتا ہے کہ میں شیخ الحدیث بخاری پڑھانے والا ہوں اور یہ منشی جی فارسی کی پہلی پڑھانے والا ہے, میں کیوں ان کو سلام کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے میں کیوں سلام کروں. تو پھر کیا ہوگا, کوئی سلام کسی کو نہیں کرے گا. سماج نفرت کرنے والے جانوروں سے بھر جائے گا. مگر حضور نے اس نفرتوں کی دیوار کو توڑنے کا ایک شاندار پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ حضور نے کہا میری اطاعت کرو, میری پیروی کرو. اللہ نے کیا کہا, میں اپنے حبیب کو تیرے لیے ماڈل بنا کے بھیجا ہوں. میں ماڈل کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہتے رہنا کہ گلاب کی پنکھڑی ایسی ہے, ماڈل ایسا ہے, نمونہ ایسا ہے, پتی ایسی ہے, پھول ایسا ہے. صرف یہ کہہ کے مت رہنا, بلکہ یہ ماڈل یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنا, جو یہ کہتے ہیں ان کی بات ماننا, تعریف بھی کرنا, توصیف بھی کرنا. مگر یہ ایک حصہ ہے, ایک زبردست حصہ ہے ان کی پیروی کرنا, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا, ان کی باتوں کو ماننا. تو حضور نے کو اللہ نے کیا کہا, متا بنا کے بھیجا. جن کی اطاعت کی جائے وہ متا ہے, ان کی جن کی پیروی کی جائے. سرکار دو جہاں کے تعلق سے درجنوں آیتوں میں ہے, پیروی کرو ان کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا مطلب؟ جس نے اللہ کے رسول کی مانا اس نے اللہ کی مانا, اللہ کی رسول پاک کی مانا.